Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is fire incident and burns for class 10th subject social science branch disaster management unit 4. Dear students, in this video session we will discuss on fire incident and burns. Burn is defined as damage to skin caused by fire, flames, steam, hot liquid, hot metal, sunlight, electricity or chemical, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर मीटर। तो बच्चों, जलने से हम देखते हैं, जलने से मुराद है कि जब हम जल जाते हैं या हमारी बॉडी का कोई हिस्सा जल जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी स्किन को डैमेज होता है या इसमें ज़ख़म पड़ते हैं, ज़ख़म लगते हैं। तो बच्चों, आग किन चीज़ों से लगती है? बच्चों, आग लगती है फायर से, फ्लैम से, स्टीम, हॉट लिक्विड, गर्म पानी। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चों इससे हम जलते हैं, जलने का ख़तरा होता है। इस तरह से हॉट मेटल, अगर कोई बर्तन हम देखते हैं कि किचन में या कोई चीज़ मेटल का कोई हिस्सा अगर गर्म होगा तो इस पर हम हाथ रखेंगे या हाथ लगाएंगे तो इससे जलने का ख़तरा होता है। हम देखते हैं कि किचन में अक्सर हमारी जो माँ बहनें होती हैं इनके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि अगर वो किसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते तो गर्म बर्तन से इनके हाथ जल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, सनलाइट से हमारी स्किन जल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से जलने का ख़तरा है, केमिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर मीटर। बच्चे, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आग लगने का ख़तरा है, जिनसे जलने का ख़तरा होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जलने की 3 किस्में हैं, टाइप्स ऑफ बर्न्स, 3 टाइप्स ऑफ या डिग्रीज ऑफ बर्न। तो फर्स्ट डिग्री में हम देखते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब हमारी उंगली स्लाइटली किसी गर्म चीज़ से टच करती है या हम कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी उंगली कंघी में जाती है, तो बच्चों इस कम ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि हमारी जो उंगली है ये जल जाती है। ऊपर वाली जो लेयर होती है बच्चों, फर्स्ट डिग्री में हम देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री में बच्चों ऊपर वाली लेयर, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो जल जाती है। इसमें क्या देखते हैं हम, स्किन अपीयर्स रेड एंड वेरी पेनफुल। ये इसमें हम देखते हैं कि ये जगह जहाँ पर हमें टच हुआ है, इस जगह पर हम देखते हैं कि ये रेड हमें दिखता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हम महसूस करते हैं। अक्सर हम इस चीज़ को महसूस करते हैं बच्चों, फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न को। अब हम बात करेंगे सेकंड डिग्री ऑफ बर्न। सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में हम देखते हैं कि ये पार्शली थिकनेस होता है, इसमें इन्वॉल्व 2 लेयर्स, जब इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम ज़्यादा लगता है फर्स्ट वन से। यहाँ पर 2 लेयर जलती है। सपोज़ हम विंटर में अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे जलते हैं, क्योंकि वो कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कांगड़ी इन पर गिर जाती है, जब वो ऊपर उठते हैं तब तक कुछ टाइम लगता है। इस वजह से इनकी जो स्किन होती है इसमें 2 लेयर्स इनके जल जाते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये से 2 लेयर स्किन की जलती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लगता है, ज़्यादा लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये भी काफ़ी पेनफुल होता है। यहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज हुआ होता है, वो सिविल होते हैं, सिविलिंग इसमें होती है। यहाँ पर काफ़ी पेन महसूस, सेकंड बर्न में हम काफ़ी पेन महसूस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है ये बिल्कुल स्किन अपीयर्स रेड एंड वेरी पेनफुल। ये काफ़ी सेकंड बर्न में हम देखते हैं कि ज़्यादा तकलीफ़ होती है और यहाँ पर जला हुआ एरिया जो होता है उसका कलर रेड हुआ होता है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड डिग्री पर। थर्ड डिग्री में हम बच्चों देखते हैं कि थर्ड डिग्री में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्किन की सारी लेयर जो होती है ये जल जाती है, और जो जलने की जो इंटेंसिटी होती है वो अंदर तक जाती है, मसल्स तक, वेसल्स एंड नर्व्स तक, वहाँ तक डैमेज करती है। इस बर्न में हम देखते हैं कि
جو ایریا جلا ہوا ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاہ، اس کا کلر سیاہ اور براؤن جیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس 3rd ڈگری آف برن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ لیس پینفل ہوتا ہے۔ اس 3rd ڈگری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان جل جاتا ہے اس کو بجھانے کے لیے اس کو بجھانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، تب تک وہ بچوں 3rd سٹیج میں جاتا ہے۔ تب تک وہ بچوں کس میں جاتا ہے؟ 3rd سٹیج میں، کیونکہ اگر کسی چیز کو بجھانے میں زیادہ ٹائم لیں گے تو وہاں پر ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے۔ تو بچوں اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈوز، جب کوئی انسان اس کا وکٹم ہو سکتا ہے، شکار ہو سکتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم اس انسان کو بچا سکتے ہیں، تو کن چیزوں کا استعمال کریں۔ تو یہاں پر بچوں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں آگ کو بجھانے کے لیے بچوں ہم کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا وریپ کر سکتے ہیں، یا سیکنڈ ہم پانی کے ذریعے سے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ پانی کے استعمال سے بچوں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم کر سکتے ہیں پانی جو ہے یہ ریڈیوس کر سکتے ہیں ڈگریز آف برن کو۔ اگر پانی اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم لپیٹ لیں گے اس کو، تو کپڑے سے جب ہم اس کو لپیٹیں گے تو ہم وہاں پر آگ کو بجھا سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم جو ڈگریز آف برن ہے اس کو ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر پانی کا استعمال کریں گے تو ڈگریز آف برن جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ، پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ڈگری آف برن جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے اور پین بھی کم ہو سکتی ہے، تو پانی ٹھیک رہے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر، جو آدمی جل گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو کور کرنا ہے، کس سے؟ کپڑے سے کور کرنا ہے، اس کو صاف کپڑے سے اس کو کور کرنا ہے، اس ایریا کو جو جلا ہوا ہو اس کو کپڑے سے کور کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ اگر کوئی انسان جل گیا ہے تو ہمیں فوراً ہی اس نے کپڑے پہنے، ٹائٹ کپڑے، ان کو نکالنا ہے، فوراً ہی نکالنا ہے۔ یا اگر کوئی عورت ہوگی یا لڑکی ہوگی تو اس نے جو کنگن وغیرہ پہنے ہوگے تو ان کو نکالنا ہے، کیونکہ اس میں سویلنگ سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو اس کو نکالنا ہے۔ فورتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو یہ آدمی وکٹم ہوا ہے آگ کا، تو ہمیں اس کو بچوں کافی زیادہ فلوئڈ دینا ہے۔ جب تک ہم اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے تب تک ہمیں اس کو زیادہ فلوئڈ دینا ہوگا، کیونکہ فلوئڈ دینے سے اس کو آگ لگنے سے اس میں بچوں منرلس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا، جس سے کڈنی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ تو پانی پینے سے ہم اس کی کڈنی کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے، اگر کوئی انسان الیکٹرک شاک سے اس میں وہ برن ہوا ہے تو بچوں یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر ہمیں سب سے پہلے اگر کوئی انسان شکار ہوا الیکٹرک کرنٹ کا، الیکٹرک شاک کا، تو پہلے ہمیں الیکٹرک سپلائی کو بچوں کٹ کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ بعد میں اس وکٹم کو کیا کرنا ہے، اس کو فرسٹ ایڈ دینا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ اس کے سینے پہ ہمیں اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھنے ہیں، ہارٹ کے نزدیک، تو وہاں پر اس کو پریس کرنا ہے۔ تو اس سے ہم بچوں یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم اس کی لائف کو سیو کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، یہ سیونگ میجر ہے، تو یہ کرنا ضروری ہے۔ مگر یہ ہم ان انسانوں کو کر سکتے ہیں جو الیکٹرک کرنٹ کے شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ڈو ناٹس، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان آگ کا شکار ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ ڈو ناٹ ٹچ دا وکٹم انلیس دا الیکٹرک پاور از سنیپڈ آف۔ اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی الیکٹرک شاک سے بجلی سے جل رہا ہے تو ہمیں پہلے بجلی سپلائی کو کٹ آف کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ بجلی کرنٹ کا شکار ہو رہا ہے تو پہلے بجلی سپلائی کو روکنا ہے۔ بعد میں اس کو کیا کرنا ہے، بعد میں اس کو کرنا ہے ہمیں کیا، تو بعد میں ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں، پمپ کر سکتے ہیں اس کے ہارٹ پر۔ سیکنڈ پوائنٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو
پرسن الیکٹرک بجلی کی وجہ سے جل گیا ہے تو اس پر ہمیں پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں پر، کیونکہ وہاں پر جھٹکے لگنے کے خطرے زیادہ ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ ہمیں جو انسان جل گیا ہے، زیادہ جل گیا ہے، اس کی کپڑے ہمیں وہاں پر جہاں پر وہ جلا ہوا ہے وہاں پر ہمیں اس کی کپڑے ریموو نہیں کرنے ہیں. تو یہ جو برنٹ ایریا جو ہے وہاں پر ہمیں کپڑے ریموو نہیں کرنے ہیں. فورتھ پوائنٹ، تو یہاں پر ہم جو ایریا جل گیا ہے باڈی کا وہاں پر ہمیں گریز، آئل یا آئنٹمنٹس یا آئس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بار پھر میں کہوں گا آپ کو بچوں، ڈو ناٹ، جو انسان آگ کا شکار ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اگر وہ شکار ہوا ہے الیکٹرک شاک کا، الیکٹرک پاور کا، تو اس کو پہلے ہمیں الیکٹرک سپلائی کو آف کرنا ہے. دوسرا، جو اگر کوئی بجلی سے جل گیا ہے یا جل رہا ہے تو اس پر ہمیں بچوں پانی نہیں پھینکنا ہے، اس سے پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ کہ جو حصہ جل گیا ہے وہاں پر ہمیں کپڑے کو ریموو نہیں کرنا ہے. فورتھ، جو جلا ہوا حصہ ہے وہاں پر ہمیں گریز، آئل، آئنٹمنٹس یا ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان آگ کا شکار ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ پوائنٹس بھی میں نے بتایا یہاں پر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.